اختلاف علم کے اٹھ جانے کا سبب ہے. اختلاف سے کیا ہوتا ہے؟ علم کی برکت اٹھ جاتی ہے، بلکہ علم اٹھ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر، میں باہر نکلا تھا کہ تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتاؤں کہ وہ کب ہے. فتلاحى فلان وفلان، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ فلاں اور فلاں آپس میں اپنے اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں. میں صحیح، میں صحیح، میرا حق ہے، میرا حق ہے. تلاحى، دو لوگ آپس میں اپنے اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں. تو کیا ہو گیا؟ فرفعت، وہ رات اٹھا لی گئی، یعنی اس کی تعیین اٹھا لی گئی. رات تو باقی ہے، اس لیے آپ عبادت کرتے تھے اور آپ نے ترغیب بھی دی امت کو. رات ہے، لیکن رات کون سی رات ہے میں بتانے کے لیے آیا تھا، اس علم کو دینے کے لیے باہر نکلا تھا. لیکن دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، تو اس وجہ آپ نے کوئی اور وجہ بتائی؟ میں بھول گیا، یہ ہو گیا، ہاں نہیں، آپ نے وجہ کیا بتائی؟ فَتَلَاحَ رَجُلَانِ، تو معلوم ہے کہ یہ وجہ تھی اس کے علم اٹھائے جانے کی. دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، اس وجہ سے کیا ہو گئی وہ رات، اس کا علم اٹھا لیا گیا. اب کنفرمیشن نہیں کہ کون سی رات سے، ڈھونڈو، آخری 10 راتوں میں تلاش کرو. تو اس سے یہ بخاری کی روایت ہے، امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اختلاف علم کے اٹھ جانے کا ذریعہ ہے. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کے اختلاف کی وجہ سے نبی سے بھی علم اٹھا لیا گیا. سوچیے کتنی بڑی بات ہے کہ دو لوگوں کے اختلاف کی وجہ سے علم اٹھا لیا گیا. اس لیے امت میں یعنی علم کی برکت کو سماجوں میں، گھروں میں اور علاقوں میں علم کی برکت اٹھنے کے اسباب میں سے یہ بھی ہے آپسی اختلاف، آپس کا اختلاف. تو اختلاف اچھی چیز نہیں ہے، اگر ہوتی تو علم کے اٹھنے کا سبب نہیں بنتی.